میرے والد نے اپنا گھر اور دکان بڑے بیٹے کے نام کر دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد میرے بڑے بھائی نے میرے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا اور وہ میرے گھر آ گئے، لیکن میری بیوی ان کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا جن کے نام جائیداد کی ہے ان کے پاس جا کر رہیں۔ بیوی کے روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر ماں باپ کو بڑے بھائی کے گھر چھوڑ آیا۔ وہ التجائیں کرتے رہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر مت جاؤ، ہم مر جائیں گے۔ میں انہیں چھوڑ کر آ گیا۔ کچھ عرصے بعد ان کی خبر لینے چلا گیا تو سامنے کا منظر جو مجھے دیکھنے کو ملا، اس نے میرے سر پر آسمان گرا دیا، بلکہ میرے پیروں تلے سے زمین بھی کھینچ لی، کیونکہ جب سے میری شادی ہوئی تھی تب سے لے کر اب تک آئے روز ہمارے گھر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور جھگڑنے والا کوئی اور نہیں میری ماں اور میری بیوی ہوتی۔ یہ ایک روایتی لڑائی تھی جو دونوں میں جاری تھی۔ ماں کہتی کہ وہ مظلوم ہے، بہو اس پر ظلم کرتی ہے، اور جب میں بیوی سے پوچھ تاچھ کرتا تو وہ کہتی کہ تمہارے ماں باپ ہم پر بوجھ ہیں، تمہارے اور بہن بھائی بھی تو ہیں، ان کے گھر بھجوا دو، بلکہ سب بہن بھائیوں کی باری رکھ دو کہ اتنے دن اماں ابا یہاں رہیں گے اور اتنے دن دوسرے بھائی کے گھر۔ اگر یہ مسلسل ہمارے گھر رہے تو ہم 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی محتاج ہو کر رہ جائیں گے۔ ایک تو ان کی دوائیوں کا بھی اتنا خرچہ ہے، اور دوسرا دونوں میں سے کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، بار بار ہاسپٹل لے کر جانا پڑتا ہے۔ اب سارا دن آفس ہوتے ہیں، مجھے اکیلی عورت کو ہاسپٹل کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ مجھے بہت عجیب لگتا ہے، اس کی باتیں سن کر مجھے وہ درست لگتی تو میں ماں باپ کی طرف ایک شکایت بھری نظر ڈالتا۔ میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بچہ تھا، ان سے اونچی آواز میں یا پھر غصے سے بات کرنا صحیح نہیں سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جتنے مسائل بھی تھے میں نے کبھی بھی ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، جبکہ میرے والدین نے اپنی ساری دولت اور جائیداد میرے بڑے بھائی وحید کے نام کر دی، تب بھی میں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ میرے ماں باپ نے اپنی ساری جائیداد اور آبائی گھر صرف بڑے بیٹے کے نام کر دیا، مجھے اور مجھ سے چھوٹے بھائی علی کے نام کچھ بھی نہیں کیا۔ چھوٹا بھائی تو ایسے غصے سے گھر سے نکلا کہ پھر کبھی لوٹ کر واپس ہی نہیں آیا، جبکہ ماں نے جس لڑکی کے ساتھ میری شادی کی تھی وہ لڑکی یتیم تھی، اس کے والدین حیات نہیں تھے۔ ایک پھپھو ہی تھی جو اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہتی تھی۔ پھپھو کی وفات کے بعد ہم دونوں وہیں شفٹ ہو گئے۔ پھر ایک روز ماں جی بابا جی آئے اور ہم سے معافیاں مانگنے لگے اور ہم سے رہائش کی بھیک مانگنے لگے۔ ان کو اس حال میں دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے ایک سرسری سی نگاہ ان کے ظاہری حلیے پر ڈالی تو مجھے کہیں سے بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میرے بھائی نے ان کی خدمت نہیں کی یا ان کی خدمت میں کوئی کسر باقی رکھی ہو۔ وہ دونوں شکل سے حشاش بشاش اور اچھے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ دراصل میں آفس لنچ کے وقت سے گھر کھانا لے کر نہیں جاتا تھا، بلکہ آفس کے باہر بریانی کے ڈھابے سے بریانی خرید کر کھا لیا کرتا تھا۔ ایک روز میں عجلت میں ڈھابے پر جا کر 1 پلیٹ بریانی آرڈر کر رہا تھا جب میرے ماں باپ مجھے ڈھابے کے پاس برآمدے میں نیچے فرش پر بیٹھے دکھائی دیے۔ تبھی ڈھابے والے نے میرے بابا سے اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے ان سے کہا، تم بڈھے وہاں کیا کر رہے ہو؟ اتنے زیادہ برتن جمع ہوئے ہیں، آ کر دھو، اور تم بوڑھی مائی سارے ڈھابے کی اچھی سے صفائی کرو ورنہ تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر ڈھابے کا مالک ان پر چلانے لگا۔ میں نے غور سے ان کو دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں میرے سکے والدین تھے۔ شرمندگی کے مارے اٹھ کر میں ان کے پاس بھی نہیں جا سکا، کیونکہ میں کسی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دے سکتا تھا کہ وہ میرے والدین ہیں، ورنہ لوگ کیا سوچتے کہ بیٹا اتنی بڑی پوسٹ پر ہے اور ماں باپ ایک عام سے ڈھابے پر صفائی کا کام کر رہے ہیں صرف 2 وقت کے کھانا حاصل کرنے کے لیے۔ ابھی میں انہی سوچوں میں غرق بیٹھا تھا جب میری ماں پوچھا لگاتے ہوئے میرے ٹیبل کے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا پاؤں اوپر کر لو، میں پوچھا لگا لوں ورنہ تمہارے جوتے خراب ہو جائیں گے۔ میں نے جلدی سے ماسک منہ پہ لگایا، لیکن میری ماں نے غلطی سے وہ پوچھا میرے پاؤں پر مار بیٹھی۔ مجھے اپنے بھائی پر غصہ آنے لگا۔ ایک تو ساری جائیداد اپنے نام کروا لی اور ہمارے والدین بھی یوں دربدر پھر رہے ہیں، لیکن ڈھابے والے کو لگا کہ میری ماں نے میرے جوتے پر گندا کپڑا مار دیا ہے، اسی وجہ سے مجھے غصہ آ رہا ہے۔ میں ان کا ریگولر کسٹمر تھا، وہ مجھے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور میری ماں پر چلاتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں تمیز نہیں ہے کہ پوچھا کیسے لگاتے ہیں؟ کسٹمر کے تم نے جوتے خراب کر دیے، اب ان جوتوں کو صاف کرو۔ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ اس نے جو دوپٹہ پہنا ہوا تھا اس سے میرے جوتے صاف کرنے لگی۔ میں اپنے آنسو روکنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے بھائی پر شدید غصہ تھا۔ تبھی میں نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو پرے کیا اور کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنی آدھی بریانی وہی ٹیبل پر چھوڑی، بریانی کے پیسے ٹیبل پر رکھے اور جانے لگا۔
ढाबे वाला मेरी मिन्नतें करने लगा और मेरी माँ पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, अभी इसी वक्त इस आदमी से माफ़ी मांगो वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मेरी माँ जो इन दिनों इंतहाई ज़ईफ़ हो चुकी थी, वो कांपते हाथों के साथ माफ़ी मांगने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैं बगैर सॉरी सुने ढाबे से बाहर निकल गया। बाहर जाते ही मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया और इसे पूछा कि अम्मी अब्बू कहाँ हैं, तो वो कहने लगा, मैं तो ऑफ़िस आया हूँ, अम्मी अब्बा घर पर ही होंगे, तुम पता कर लो। तुम लोग तो माँ बाप को छोड़कर ऐसे गए कि कभी मुड़कर इनकी खबर तक नहीं ली। सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही डाल दी। ये कहकर मेरा बड़ा भाई उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करने लगा, तो गुस्से की शिद्दत से मेरा दिमाग फटने लगा। मैंने कॉल ही बंद कर दी। शायद मेरी माँ मुझे देख चुकी थी। वो मेरी जानिब बढ़ी और कहने लगी, बेटा तुम हमें अपने घर ले चलो, तुम जिस हाल में रखोगे हम तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें ले चलो, अब हम मज़ीद यहाँ नहीं रह सकते। अगर यहाँ रहे तो वो औरत हमारा ऐसा हाल करेगी कि हम किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। ये कहकर मेरी माँ मेरे पाँव पर हाथ रखने लगी। फिर मैं पीछे हुआ, अपने माँ बाप को लिया और घर रवाना हो गया। अभी भी मेरी आंखों के सामने वो मंजर छाया हुआ था जब मेरा बाप बर्तन धो रहा था। चिकनाई से इसके हाथ भरे हुए थे। सर्दी में बर्तन धोने की वजह से इसको बार बार खांसी हो रही थी। वो दमे का मरीज़ था, इतनी देर सर्दी में बाहर नहीं रह सकता था। मजबूरी में माँ बाप को घर तो ले आया, लेकिन मुझे मालूम था मेरी बीवी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, बल्कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। अभी शादी को 1 हफ़्ता ही तो हुआ था। इसे मालूम था आज अगर वो माँ बाप को ले गया तो आए रोज़ घर में झगड़े होंगे। जब से इसकी बीवी ने सुना था कि इसके वालिदैन ने सारी जायदाद बड़े बेटे के नाम कर दी है, तब से वो मुसलसल गुस्सा कर रही थी। लेकिन वो अपनी बीवी को पुरसकून किए हुए था। मामला दब चुका था, लेकिन अब वो फिर वालिदैन को घर ले जाकर इस मामले को बढ़ावा नहीं देना चाहता था। इसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, लेकिन अपने वालिदैन को इस हालत में भी तो नहीं देख सकता था। इसीलिए वो इन दोनों को अपने घर ले आ गया। सदा शुक्र कि इसकी बीवी घर पर मौजूद नहीं थी। वो खुद भी नौकरी करती थी, इसीलिए शाम को ही वापस आती। इसने माँ बाप को कमरा दिखाया और सुबह का बचा हुआ खाना गर्म किया। इन दोनों को खाना देकर वो घर से निकल गया। माँ बाप शायद कितने दिनों के भूखे थे, इनके लिए वो खाना काफ़ी नहीं हुआ, तो माँ ने शोहर के कहने पर बेटे के घर के किचन का रुख किया और फिर खाना बनाने लगी। क्योंकि दोनों मियाँ बीवी अभी तक नहीं आए थे, सास चाहती थी कि वो जल्द अज जल्द खाना बनाकर रख दे ताकि इसकी बहू इससे खुश हो जाए। लेकिन जैसे ही मारिया घर लौटी और इसने किचन में इतना ज़्यादा खाना बना देखा तो वो हैरान रह गई। इसको लगा कि शायद इसके शोहर ने बनाया होगा, लेकिन सेहन में अपने सास ससुर को बैठा देखकर वो हैरान रह गई और इनकी तरफ बढ़ी, इनको सलाम किया और चाय का पूछने लगी। तभी इसने पूछ लिया कि खाना किसने बनाया है। अब वो गुस्से के तासुरात छुपाने में मुसलसल नाकाम हो रही थी। इसकी सास को डर लग रहा था। तभी इसके शोहर ने इसका हाथ पकड़ा और इसे मुतमईन करने की कोशिश की। मारिया गुस्सा करने लगी, इस बूढ़ी औरत की हिम्मत कैसे हुई मेरा किचन इस्तेमाल करने की। पहले इसने सब कुछ अपने बड़े बेटे के नाम कर दिया और हमें लावारसों की तरह छोड़ दिया, और अब आई हैं हम पर हक जताने। जब ये जायदाद नाम कर रही थीं तब तो इनको याद नहीं आया कि इनके 2 और बेटे भी हैं। मैं इनको 1 मिनट के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उमैर अभी इसी वक्त जाओ और इन्हें इनके बड़े बेटे के यहाँ छोड़ आओ। मैं हैरत से बीवी को देखने लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे माँ बाप के सामने मेरी इतनी बातें सुनवाएगी। हाँ, मुझे अंदाज़ा था कि वो बुरी है और दिल में कोई भी बात नहीं रख सकती, लेकिन वो इतनी बुरी बन जाएगी मैं सोच भी नहीं सकता था। वो तो बर्तन उठाकर पटकने को भी तैयार हो गई थी। जब मैंने इसे रुका और कमरे में ले जाकर समझाने लगा तो वो वक्ती तौर पर तो समझ गई। खिड़की से देखा तो मेरे बूढ़े माँ बाप रोते हुए एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे थे। इनको इस हालत में देखकर मेरा दिल कट रहा था। आज अगर उन्होंने अपने तीनों बच्चों में इंसाफ किया होता तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते। इन्हें अपने साथ रखने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन मैं एक मामूली सी नौकरी करता था। मुझसे ज़्यादा तनख्वाह तो मेरी बीवी की थी और घर का सारा निज़ाम वही चला रही थी। इसको मेरे माँ बाप बोझ लगने लगे, क्योंकि वो 2 लोगों की बजाय 4 लोगों का खर्च करते थे। मेरी तनख्वाह में तो सिर्फ इनकी दवाइयाँ आ जाती थीं। मेरे अभी भी तो 100 खर्चे होते थे। घर का सारा निज़ाम मेरी बीवी संभाल रही थी। वो तो मुझे अपने आगे बोलने तक ना देती। मेरे माँ बाप को रहते हुए हफ्ता भी नहीं हुआ था जब मेरी माँ और बीवी आपस में लड़ने झगड़ने लगे। इनके झगड़ों की आवाज़ इतनी बढ़ जाती कि मोहल्ले के लोग अपनी छतों से हमारे घर में झांक कर देखा करते।
کئی ایک محلے والے بزرگوں نے تو مجھے پکڑ کر یہ صلاح دی کہ یا تو میں ماں باپ اور بیوی کو الگ الگ گھر میں رکھوں یا پھر ان دونوں میں صلح صفائی کی کوشش کروں۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر ماں کو کسی دوسرے بیٹے کے ہاں بھجوا دوں۔ اگر یہی حال رہا تو کسی روز محلے والوں کو پولیس بلانی پڑے گی، کیونکہ دونوں عورتیں اتنا زیادہ چیختی چلاتی ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ابھی ایک دوسرے کو مار ڈالیں گی۔ میں ان دونوں کو سمجھا کے تھک چکا تھا۔ میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں گھر لوٹوں، کیونکہ گھر جانے کے بعد پھر وہی جھگڑے اور لڑائیاں۔ میں تنگ ہو جاتا۔ میں اتنا زیادہ تھک چکا تھا کہ مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ گھر جاؤں۔ ابھی میں گھر میں داخل ہی ہوا تھا جب ایک اسٹیل کا گلاس اڑتا ہوا زور سے میرے ماتھے پر آ لگا۔ وہ گلاس اتنی شدت سے میرے ماتھے پر آ کر لگا کہ میں نیچے بیٹھ گیا اور پھر میرے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ ماں اور بیوی کو میری پرواہ نہیں تھی، وہ دونوں آپس میں لڑنے میں مصروف تھیں، جبکہ میرا باپ ان دونوں کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری ماں حق جتاتی کہ بیٹے کا گھر ہے اور بیوی کہتی یہ تو میرے ماں باپ کا گھر ہے، آپ نے اس کو جائیداد میں دیا ہی کیا ہے؟ یہ سب تو میں جہیز میں لائی تھی، اگر میں نہ لاتی تو آج ہم سڑک پر بیٹھے ہوتے یا کسی کرائے کے گھر میں دھکے کھا رہے ہوتے۔ روز ان لوگوں کے لڑائی جھگڑوں سے میں تنگ آ چکا تھا۔ بیوی نے بھی آج کہہ دیا کہ آج کے بعد یہ دونوں بڈھا بڈھی مجھے گھر میں دکھائی نہ دیں، انہیں اپنے بڑے بھائی کے گھر چھوڑاؤ جو ساری جائیداد اپنی نام کروا چکا ہے۔ لڑائی جھگڑوں اور بیوی کے تانوں سے تنگ آ کر میں نے ماں باپ کا سامان پیک کروایا اور پھر ٹیکسی لی، بڑے بھائی کے گھر آ گیا، جس کا نہ صرف کاروبار اچھا چل رہا تھا بلکہ وہ ایک اچھی خطیر رقم کا مالک بھی تھا۔ اس نے کئی کاروبار شروع کر رکھے تھے جو کامیابی سے چل رہے تھے۔ اس کا گھر ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ گھر میں ہر چیز کی سہولت موجود تھی۔ میں نے ان کو گیٹ پر چھوڑا اور پھر گھر واپس آ گیا۔ میرے ماں باپ مجھے روکتے رہے، روتے ہوئے کہنے لگے ہمیں یہاں چھوڑ کر مت جاؤ، بے شک ہمیں دارالامان چھوڑ دو۔ لیکن میں روز روز کے جھگڑوں سے تنگ انسان سکون کی تلاش میں ان دونوں کو وہیں گیٹ پر چھوڑ کر آفس چلا گیا۔ 2 مہینے میں دل پر پتھر رکھ کر ماں باپ سے ملنے نہیں گیا، لیکن آج کل دل بہت گھبرایا ہوا تھا اور یہ افسوس پکڑ چکا تھا کہ میرے ماں باپ میرے پاؤں پڑنے کو بھی تیار تھے، لیکن وہ اپنے بڑے بیٹے کے گھر نہیں جانا چاہتے تھے۔ آخر ایسی کون سی وجہ تھی کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کے گھر جانے سے گھبرا رہے تھے؟ میں نہا رہا تھا، میری بیوی آفس جا چکی تھی، جب میرے مسلسل بجتے فون نے مجھے بغیر نہائے باتھ روم سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ میں باہر آیا اور جیسے ہی کال اٹینڈ کی میرا باپ روتے ہوئے کہنے لگا ہمیں واپس لے جاؤ، ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے ہمیں لے جاؤ، اگر ہم 1 ہفتہ مزید رہے تو تم کبھی بھی ہمیں زندہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے کوفت سی ہونے لگی۔ تبھی میں نے موبائل رکھا اور بغیر ان کی پوری بات سنے نہانے چلا گیا۔ نہ جانے وہ مجھے کیا کہنا چاہتے تھے، لیکن آفس سے دیر ہو رہی تھی تو میں نے ان کو بول دیا میں بعد میں اس نمبر پر کال کروں گا یا میں آپ کی خیریت معلوم کرنے بھائی کے گھر لازمی آؤں گا۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں تم یہاں کال مت کرنا، اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ ہمیں بہت مارے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے کال کٹ کر دی کیونکہ پیچھے کوئی عورت چلاتے ہوئے انہیں بلا رہی تھی۔ میں نے طے کر لیا کہ میں آج آفس کے بعد بڑے بھائی کے گھر لازمی جاؤں گا۔ آخر وہاں والدین کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے جو وہ روتے ہوئے بار بار مجھ سے ملنے کی التجا کر رہی ہیں؟ لیکن آفس جا کے مجھے وقت نہیں ملا۔ سارا دن کا تھکا ہارا جب گھر لوٹا تو بیوی نے بحث شروع کر دی۔ حال ہی میں میرا پروموشن ہوا تھا اور ڈیوٹی کے اوقات بڑھ گئے تھے۔ وہ رات دیر تک اکیلی رہتی تو مجھ پر غصہ کرتی کہ جلدی آیا کروں، وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے تو اسے ڈر لگتا ہے۔ میں غصے سے اسے کہنے لگا اگر تم نے میرا ساتھ دیا ہوتا اور میرے والدین کو یہاں رہنے دیا ہوتا تو آج تم مجھ سے اس طرح بحث نہ کرتی۔ میرے والدین کو لے کر ہم دونوں کے درمیان روز بحث ہوا کرتی تھی، آج بھی ہو گئی۔ میں رات کے 10 بجے تک جاگتا رہا اور سوچتا رہا آخر وہاں ایسا کیا ہو رہا ہے۔ میں نے طے کر لیا کہ صبح چھٹی کروں گا اور پہلے والدین کی طرف جاؤں گا، لیکن مجھے 2 ہفتوں تک وقت نہیں مل سکا۔ جب وقت ملا اور اپنے بڑے بھائی کے گھر گیا تو سامنے تالا لگا ہوا تھا، باہر ایک گارڈ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ بی بی جی اور صاحب جی کہیں گئے ہوئے ہیں، وہ جیسے ہی لوٹیں گے تو آپ گھر میں قدم رکھ سکتے ہیں اور کسی سے مل سکتے ہیں، ایسے گھر کے اندر داخلے پر منع کیا ہوا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میرا گھر جہاں ہمارا بچپن سے لے کر جوانی گزاری گئی تھی، آج وہاں ایک معمولی سا گارڈ مجھے جانے سے روک رہا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا تو میں گارڈ سے بحث کرنے لگا۔
وہ بھی بغیر لحاظ کیے مجھ سے جھگڑنے لگا۔ ہماری بحث کو دیکھ کر محلے کے بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے اور ہماری صلح کرانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس وقت مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر ماں باپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ میرا بڑا بھائی اپنی کار میں مجھے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور بچے بھی تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی بیوی کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ جیسے ہی بڑا بھائی کار سے نکلا میں نے اس کو کہا، تم لوگ تو اتنے دنوں سے مری گئے ہوئے ہو، اماں ابا کہاں ہیں؟ میرا بھائی ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا، وہ گھر کے اندر ہیں۔ میں حیرت سے ان دونوں کی جانب دیکھنے لگا۔ گیٹ پر تالا لگا ہوا ہے کہ تم لوگ ایسے کیسا کر سکتے ہو؟ اماں ابا اندر ہیں، وہ کیسے رہ رہے ہوں گے؟ ان کو اتنے دنوں تک کھانا کون پہنچا رہا ہوگا؟ اماں کو تو گھٹنوں میں درد رہتا ہے۔ میں ان پر چیخنے چلانے لگا تو میرا بڑا بھائی کہنے لگا، ہاں تو صرف ماں باپ کو سنبھالنا میری ذمہ داری نہیں تھی، تم لوگوں کا بھی اتنا ہی فرض بنتا تھا جس سے تم لوگ انجان ہو۔ اور وہ علی منہ چھپا کر نہ جانے کہاں بھاگ گیا۔ اس کو بھی خیال نہیں آیا کہ ماں باپ کی خدمت کر لوں۔ تبھی میں کہنے لگا، تم کو شرم نہیں آتی؟ جب تم نے زبردستی ساری جائیداد اپنے نام کروا لی اور اب تمہیں خیال رکھتے ہوئے موت آتی ہے۔ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کا گریبان پکڑے کھڑے تھے جب گارڈ نے بڑی بھابھی کے اشارے پر گیٹ کھول دیا۔ محلے والے جا چکے تھے۔ ہم تینوں گھر کے اندر داخل ہوئے۔ میں بھائی کی کوٹھی کی طرف بڑھا تاکہ جا کر والدین کے کمرے میں ان سے مل سکوں، لیکن بھابھی کہنے لگی، وہ یہاں نہیں رہتے، بلکہ سامنے جو ملازمین کے لیے کوارٹر بنا ہوا ہے وہ وہاں رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ عورت ڈھٹائی سے اس طرف جانے لگی۔ اس کو ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوئی۔ اتنا عالی شان گھر ہونے کے باوجود اس نے اپنے ساس سسر کو ایک نوکروں والے کوارٹر میں رکھا ہوا تھا۔ 2 ہفتے سے وہ لوگ یہاں نہیں تھے۔ میرے ماں باپ نے کیسے گزارا کیا ہوگا؟ وہ زندہ بھی ہیں۔ اس چیز نے میرے ڈر اور خوف میں اضافہ کر دیا۔ میرے ماتھے پر ہلکے ہلکے پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی اور میں صحیح سے چل بھی نہیں پا رہا تھا، کیونکہ میں سوچنا نہیں چاہتا تھا کہ میرے والدین کا کیا حال ہوگا۔ 2 ہفتے انہوں نے ایک بند کمرے میں کیسے گزارے ہوں گے؟ دل کر رہا تھا کہ پولیس اسٹیشن کال کروں اور اپنے بھائی کے خلاف کیس کر دوں، لیکن میں بے بس تھا، اپنے گھر کا خرچہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک کیس کا خرچہ کیسے برداشت کرتا؟ پھر سامنے بھی تو میرا بڑا بھائی کھڑا تھا، اس کو کیسے مشکل میں ڈال سکتا تھا؟ غلطی تو ہم دونوں کی تھی۔ ہم دونوں نے اپنے والدین کا صحیح سے خیال نہیں رکھا۔ بیوی اگر اتنا مسئلہ بنا رہی تھی تو میں ان کو لے کر کہیں اور شفٹ ہو جاتا، لیکن اپنے والدین کو اکیلا نہ چھوڑتا۔ کاش میں نے اپنے والدین کو اپنے گھر ٹھہرا لیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ مسلسل آوازیں دینے پر جب دروازہ نہیں کھلا تو میں نے اور بھیا نے مل کر وہ دروازہ توڑ دیا۔ سامنے جو منظر ہم کو دیکھنے کو ملا اس نے ہمارے سر پر آسمان گرا دیا، بلکہ ہمارے پیروں تلے سے زمین بھی کھینچ لی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دل تھا کہ پھٹنے کو تیار تھا اور دماغ سن ہو چکا تھا۔ میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کمرے سے بدبو باہر تک جا رہی تھی۔ میں جلدی سے روتے ہوئے آگے بڑھا اور اماں ابا کو فرش پر لیٹا ہوا دیکھ کر اٹھانے لگا۔ ان پر پہلی نظر ڈال کر ایسے محسوس ہوا جیسے وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اس سے آگے میں ایک لفظ بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ میں کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ میرے والدین کبھی مجھے چھوڑ کر بھی جا سکتے ہیں۔ بڑا بھائی تو پہلے ہی چھوڑ چکا تھا اور چھوٹا نہ جانے کب سے غائب ہے۔ بے یقینی سے اپنے والدین کو نیچے فرش پر سوتا ہوا دیکھ کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میں نے ابا جی کو اٹھانے کے لیے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بدبو سے میرا ناک پھٹنے کو تیار تھا۔ بڑا بھائی اور اس کی بیوی ناک پر کپڑا رکھ چکے تھے، جبکہ میں پاگلوں کی طرح روتے ہوئے ماں باپ کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید 2-3 دن پہلے ان کا بھوک اور دوائیاں نہ لینے کے سبب انتقال ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ہمیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس سب میں مجھے اپنا قصور زیادہ دکھائی دیا۔ وہ روتے رہے اور مجھ سے التجا کرتے رہے میں انہیں بڑے بھائی کے گھر چھوڑ کر نہ جاؤں، لیکن میری بزدلی نے میرے ماں باپ کی جان لے لی۔ اگر آج اپنی بیوی کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے اپنے والدین کے لیے سٹینڈ لیا ہوتا تو شاید وہ زندہ ہوتے۔ اب تو میری تنخواہ بھی ڈبل ہو چکی تھی، میں اپنے والدین کا خرچہ اٹھا سکتا تھا، لیکن اب وہ جا چکے تھے۔ ساری زندگی جنہوں نے ہم پر خرچ کر دی، آج جن کا بے جان وجود جو بدبو سے بھر چکا تھا وہ ہمارے سامنے موجود تھا۔ بڑے بھائی نے تھوڑی دیر رونے کا ڈرامہ کیا، پھر بدبو سے گھبرا کر باہر نکل گیا۔ ایمبولینس بلائی گئی۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو دل اتنا بوجھل تھا کہ خودکشی کو دل چاہ رہا تھا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
جنازے سے 5 منٹ پہلے نہ جانے میرا چھوٹا بھائی کہاں سے آ گیا۔ وہ بری حالت میں موجود تھا، مجھ سے لپٹ کر رونے لگا، کہنے لگا کاش میں جذباتی ہو کر گھر چھوڑ کر نہ جاتا تو آج ہمارے والدین کا یہ حال نہ ہوا ہوتا۔ بڑا بھائی اور اس کی بیوی تو شہر چھوڑ کر جا چکے تھے، ہم نے سارا تدفین کا خرچہ اٹھایا اور پھر ساری زندگی کے لیے یہ افسوس ہمارے لیے کافی تھا کہ 3 بچوں کے ہوتے ہوئے ہمارے والدین بھوک سے نڈھال اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ہم جیسے بچے ہوتے ہیں جو پہلے اپنے والدین پر توجہ نہیں دیتے اور پھر ان کے مرنے کے بعد ان کی موت کا غم سینے سے لگائے پھرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بیویوں کے کہنے پر ماں باپ کو گھر سے نکال چکے ہوں گے یا پھر دارالامان بھجوا چکے ہوں گے۔ خود کو اپنے والدین کی جگہ پر رکھ کر سوچئے کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو ساری زندگی ہم پر لگا دیتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک صحیح ہے کیا؟ کل کو اگر ہمارے ساتھ مکافات عمل ہو تو ہم کہیں گے ہمارے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی، یا ہماری بہو نے بیٹے کو ورگلایا اسی لیے اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ لیکن ہر انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ کچھ لوگ اصل میں بد نصیب ہوتے ہیں، ان کو خوشیاں کبھی بھی راس نہیں آتیں۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔